اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل. وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آج ہم لوگ 5 باتوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ. پہلا سوال یہ ہے، 5 سوال ہوں گے اور انہی 5 سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ ہم حوزے میں کیوں آتے ہیں؟ مدرسے میں کیوں جاتے ہیں؟ اسکول میں کیوں جاتے ہیں؟ پڑھائی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ پہلا سوال سمجھ میں آ رہا ہوگا، ہے نا؟ کہ اگر آپ اور ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ حوزے میں کیوں آئے، آپ مدرسے میں کیوں آئے، آپ اسکول کیوں جاتے ہو، آپ کالج میں کیوں جاتے ہو، آپ پڑھتے کیوں، تو پہلا سوال یہ ہے کہ پڑھائی کیوں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ بس پہلا سوال یہ ہے کہ پڑھائی کیوں کی جاتی ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کس سے پڑھنا چاہیے، ہمارا استاد کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ٹیچر کیسا ہونا چاہیے، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمارا ساتھی اور ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے، پانچواں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ ہو گئی بات سمجھ؟ اور آپ یاد رکھیے گا باتوں کو۔ بس ہمارا پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم پڑھتے کیوں ہیں، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے کیا پڑھنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ ہمارا استاد، ہمارا ٹیچر کیسا ہونا چاہیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے، اور پانچواں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ آئیں گے پہلے سوال پر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں مدرسے میں آتے، کیوں اسکول میں جاتے، اور کیوں پڑھائی کرتے۔ اس سوال کا جواب بہت غور سے دیکھیے گا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ حدیث بھی ہے، اور ہمارے علماء نے اس کے اوپر بہت ساری گفتگو کی ہوئی ہے۔ انسان کے زندگی میں اس کی نیت کا بہت اثر پڑتا ہے، اور وہ کس مقصد سے، کس نیت سے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، کیوں وہ آیا ہے، اور اس کے ٹیچر کس نیت سے اسے پڑھاتے ہیں، اور کس نیت سے اس کے ماں باپ نے اسے کسی بھی لائن میں اور کسی بھی فیلڈ میں بھیجا ہے، اس کی نیت، اس کے ماں باپ کی نیت اور پڑھانے والے کی نیت کا ہماری زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کی اتنی ہی قیمت ہوتی ہے جو اس کی نیت ہے۔ اس کی نیت کیا ہے، وہی اس کی قیمت ہے۔ اب ہم آتے ہیں پڑھائی کیوں کی جاتی ہے، ہم پڑھتے کیوں ہیں۔ نیت کی بنیاد پر عبادت رہتی ہے، اور اگر نیت بدل جائے تو جو عمل عبادت ہے وہی عمل اتنا گرتا ہے نیت کے بدلنے سے کہ عبادت کی فہرست سے تو باہر چلا ہی جاتا ہے، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اب ہم لوگ لکھیں، سوال تو سمجھ میں آ گیا نا؟ سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ سوال یہ ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اس پہ کئی پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پڑھائی اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے، پہلی بات، اس لیے ہم آتے ہیں موضوع میں۔
اس لیے ہم اسکول میں جاتے ہیں، اس لیے ہم مدرسے میں جاتے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے. بس پڑھائی کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں کی جاتی ہے پڑھائی؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے، خدا نے بتایا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ، دوسرے پوائنٹ پہ اب گفتگو ہے، پڑھتے اس لیے تاکہ اپنے سے جہالت کو دور کر سکیں، تاکہ ہم جاہل نہ رہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. بس پہلا پوائنٹ خدا کا حکم ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پڑھائی اس لیے کرتے تاکہ جہالت کو دور کر سکیں اپنے وجود سے، ہم جاہل نہ رہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پڑھتے اس لیے ہیں، بس پہلا ہوا خدا کا حکم، خدا کی رضا. دوسرا پوائنٹ تاکہ ہم جاہل نہ رہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ پڑھائی اس لیے کرتے تاکہ جب ہم اپنے سے جہالت کو دور کریں تو دوسری بات بنتی ہے کہ سماج اور معاشرے اور سوسائٹی سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا نا، خدا کا حکم ہے اس لیے پڑھتا ہے کہ انسان. دوسرا پوائنٹ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ جاہل نہ رہے، جہالت کی تاریکی سے اپنے کو باہر نکالے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے کو جہالت کی تاریکی سے باہر نکالنے کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کو بھی جہالت سے باہر نکالے. بس خدا کا حکم، اللہ کی رضا، ایک بات. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہم جاہل نہ رہیں. تیسرا پوائنٹ ہمارے پڑھنے کا یا کسی کے بھی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی کوئی بھی فرد جاہل نہ رہے. ٹھیک ہے؟ اب ایک ایک بات پہ، اگر اس نیت سے پڑھتا ہے تو زمین کے اوپر اس سے بڑا کام کوئی بھی نہیں. سب سے بڑا کام یہی ہے، سیکھنا اور سکھانا. ہوگی بات یہاں تک؟ لیکن اگر نیت یہ ہو ہم پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں پہچانے جائیں، اگر اس لیے آتے ہیں کہ ہم پہچانے جائیں گے، ہماری شہرت ہوگی، یہ پہلا پوائنٹ. اگر یہ نیت ہے کہ ہم پڑھیں گے ہماری شہرت ہوگی، ہم جانے جائیں گے، ہم پہچانے جائیں گے، یہ ایک پوائنٹ. اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ہم پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائی اپنے دوستوں میں الگ دکھیں، ہم کیا دکھیں؟ الگ دکھیں. اگر نیت یہ ہوگی، پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ، اگر یہ نیت ہے کہ تاکہ ہم جانے جائیں، پہچانے جائیں، مشہور ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے دوستوں سے الگ دکھیں، الگ دکھیں. تیسرا پوائنٹ اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم پڑھتے اس لیے تاکہ لوگ ہمارا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، یہ نیت الہی نیت نہیں ہے. اگر یہ نیتیں رہیں ہمارے پڑھنے کے ساتھ تو ہماری زندگی میں برکت نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی میں پھر برکتیں نہیں ہو سکیں گی. سب سے پہلا کام، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ بھئی ہمارے آپ کے بھائی، دوست، احباب سبھی ہوتے ہیں، ہم کہیں کہ ہم پڑھیں تاکہ ہم الگ دکھیں، ہماری شہرت ہو، ہمارا نام ہو اور لوگ ہمیں جانے پہچانے، ہمارا احترام کریں. اگر یہ نیت ہے تو ہمارا عمل ہمارے علماء کی زبان میں ٹھیکرے کی طرح ہو جائے گا. ٹھیکرا سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ جو کلہڑ بناتے ہیں، کلہڑ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ جی کلہڑ دیکھتے ہیں نا، کلہڑ یا گھڑا دیکھا ہے؟ گھڑے کو توڑ دیا جائے تو اس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیکرا. کا جو عمل نبیوں کا ہے، سیکھنا اور سکھانا، یہ نبی کا عمل ہے نا، یہ نبیوں کا کام ہے سکھانا اور جہالت کو دور کرنا، اپنے وجود سے اور سماج اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کرنا، یہ نبیوں کا کام تھا. اگر ہماری نیت وہ رہی کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے سے جہالت کو دور کرنا ہے، سماج اور معاشرے سے جہالت کو دور کرنا ہے، تو یہ عمل عبادت ہوگا. اور اگر نیت ہو گئی کہ ہم جانے پہچانے جائیں، ہم مشہور ہوں، ہم دوسروں سے الگ دکھیں،
تو یہ ہمارا عمل بالکل ویسے ہو جائے گا جیسے گھڑے کو ٹھیکرے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، ویسے ہو جائے گا۔ نیت کی بنیاد پر ایک چیز عبادت ہے، اور اگر نیت بدل گئی تو اتنا بڑا عمل اتنا نیچے ہو جائے گا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ہوگی بات یہاں تک؟ ٹھیک ہے۔ اب کچھ باتوں کو کہنا اور سننا بہت آسان ہے، لیکن آپ جس مرحلے میں ہیں اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ ہی سے ہی سوچنا پڑے گا، اور یہ زندگی کے آپ کے سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ کا زمانہ ہے نا، اگر اس میں اپنی قدر کی گئی اور اپنے کو سمجھا لیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم جب ایران گئے اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی ہماری نیتوں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے، ہمارے ماں باپ نے کس نیت سے ہم کو بھیجا ہے مدرسوں میں، اور ہمارا ٹیچر کس نیت سے ہم کو پڑھاتا ہے، یہ سب ہماری زندگی پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو میں ایران سے جب واپس آیا تو ہم نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے حوضے میں بھیجا تو نیت کیا تھی آپ کی؟ کیا اس لیے بھیجا ہے کہ میں مشہور ہوں، شہرت ہو، پیسے کماؤں؟ اگر یہ نیت ہے تو آپ اس کو بدل لیجیے۔ ہمارے ماں باپ تو حوضے کے پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، یا سب کے ماں باپ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا، تو میرے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہمیں کس نیت سے مدرسے میں بھیجتے ہیں، ہم کس نیت سے پڑھتے ہیں، اس ساری چیزوں کا ہماری زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے۔ ہماری زندگی بابرکت ہوگی نہیں ہوگی، اس کا ہماری نیتوں پہ فرق پڑتا ہے، نیتوں کا ہماری زندگیوں پہ کیا پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ بس سب سے پہلا مرحلہ کہ چونکہ خدا کا حکم ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھو کئی بات، ہم اس لیے پڑھتے تاکہ جاہل نہ رہیں، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ خود سے جہالت کو مٹانے کے بعد سماج اور معاشرے کو بھی جہالت اور تاریکی کا خاتمہ کر دیں۔ پہلے سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ جی مل گیا نا، اچھی بات ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پر۔ اب کس پہ چلتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا پڑھا جائے؟ کیا پڑھا جائے؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، کیا پڑھا جائے؟ کسی بھی علم کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگتا ہے؟ کسی بھی علم کی اہمیت کا اندازہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ علم کتنا اہم ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ کسی بھی علم کی اہمیت کا اندازہ اس کے موضوع سے پتا چلتا ہے۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے تو آپ کیا بتائیے گا؟ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے نا؟ تو تجوید کا بھی موضوع کلمہ ہے۔ تجوید کا موضوع کلمہ نہیں ہے جی، اور صرف کا بھی موضوع کلمہ ہے، تو فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہوگا؟ تجوید کا بھی موضوع کلمہ ہے، صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، تو اگر یہ تو سیم ہو جائے گا علم۔ صرف کا موضوع کلمہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے کہ کیسے بنے گا، ہے نا؟ اس کی صورت اور شکل کیا ہوگی، یہ موضوع علم صرف ہے کلمہ، لیکن ساخت کے اعتبار سے اور اس میں ہونے والی تبدیلی کے اعتبار سے۔ پر تجوید کا موضوع کلمہ ہے، وہ تجوید کے اعتبار سے کیسے اس کلمے کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ ہو گئی بات۔ نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہے، پر علم نحو کا موضوع کلمہ اس عنوان سے ہے کہ وہ آخری اعراب سے بحث کرتا ہے، اس عنوان سے کلمہ ہے کہ اس کے آخر کا اعراب کیا ہوگا۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فقہ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ کیا ہے؟ فقہ فقہ کیا ہے؟ فقہ کیا ہے؟ فقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فقہ
ہاں نا آتا ہے آپ کو، آپ کاہے کو گھبرا رہے ہو؟ آپ کے پرنسپل بیٹھے اس لیے آپ گھبرا رہے ہو، آپ گھبراؤ نہیں. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ ہیلو کسی کو کوئی بات ہے کیا؟ صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ ساخت کے اعتبار سے. نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے. ہو گئی بات، کلمہ اور کلام ہے. بات کیا چل رہی ہے؟ کسی بھی علم کی عظمت اس کے موضوع سے پتہ چلے گی. موضوع سے پتہ چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اب سوال ہے فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کا دوسرا نام ہے قانون آگا احکام. فقہ کا دوسرا، قانون جی بتائیے. فقہ کا مطلب قانون ہے آگا. ہاں موضوع کیا ہے اس کا؟ فقہ کس سے اسلامک لاء. ہاں وہ کس سے بحث کرتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں. فقہ اور احکام دونوں ایک ہی چیز ہیں. آپ نے بھی صحیح بتایا. فقہ کا موضوع ہے فعل مکلف. کیا؟ فعل مکلف. مکلف کیا ہوتا ہے؟ مکلف کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو بالغ ہو، عاقل اور قدرت رکھتا ہو. احکام میں بحث یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کا جو عمل ہے یہ عمل واجب ہے، یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل مکروہ ہے، یہ عمل مباح ہے، یہ عمل حرام ہے. تو فقہ کس سے بحث کرتا ہے؟ ہم اور آپ کے ایک بالغ، عاقل اور قادر مکلف، اس کو تو کہتے ہیں جس کے اندر عقل و بلوغ و قدرت پائی جائے. کیا؟ مکلف کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان جس کا بالغ اور دماغ عاقل. بالغ ہو، عاقل ہو، قادر ہو، اس کو عقیل کو مکلف کہتے ہیں. اس مکلف کا کوئی بھی عمل 5 صورتوں سے باہر نہیں ہے. جب ایک عاقل، بالغ اور قادر ہوگا، اس کا کوئی بھی، اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے نا؟ عمل ہے نا؟ تو ہمارا اس وقت یہ جو پڑھنا ہے یہ 5 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت رکھے گا. یہ واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. اب پھر سے آپ کو جاننا چاہوں گا. صرف کا موضوع کلمہ ساخت کے اعتبار سے. تجوید کا موضوع کلمہ ہے پر خوبصورتی کے عنوان سے، ہے نا؟ اچھا. نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. نحو کلمہ اس لیے آخری اعراب کے عنوان سے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور احکام کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فعل مکلف. ٹھیک ہو گئی بات؟ سمجھ گئے نا جی اس کی بات؟ تو اب ہم آتے ہیں ہمارے علم میں. ایک علم ہے، بحث کس پہ چل رہی؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ بحث کس پہ چل رہی ہے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ کون سا علم پڑھنا چاہیے؟ علم کی اہمیت اس کے موضوع سے پتہ چلتی ہے. علم کی اہمیت کس سے پتہ چلتی ہے؟ اس کے موضوع سے. موضوع جتنا اہم ہوگا وہ علم اتنا ہی بڑا کہا جائے گا. اب ہمارے علم میں سے ایک علم ہے علم کلام. علم کیا ہے؟ علم کلام. علم کلام کس کو کہتے ہیں؟ علم کلام کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ علم جو خدا کے فعل اور صفات کے بارے میں بحث کرتا ہے. کیا کہا؟ وہ علم جو خدا کے فعل صفت کے بارے میں اور خدا کی صفات کے بارے میں بحث کرے، اس علم کو علم کلام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اصول دین کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں؟ 5. اول 5. توحید، دوسرے عدل، تیسرے تیسرے نبوت. چوتھے نبوت، پانچویں امامت، قیامت. قیامت. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علم کلام کا موضوع صفات پروردگار اور فعل پروردگار نہیں ہے نا؟ وہ خدا عادل ہے، وہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا، وہی موت دیتا ہے. تو علم کلام میں خدا کی ذات، خدا کے فعل، 3 چیزیں سے بحث ہوتی ہے. ذات پروردگار، فعل پروردگار، صفات پروردگار سے. ٹھیک ہوگی بات یہاں تک نا؟ جی تو علم کلام کا موضوع ہے ہمارا رب. اس کی ذات کیسی ہے، اس کا عمل فعل کیسا ہوتا ہے، اس صفات پروردگار کیسے ہوتے ہیں. ہوگی یہاں تک بات؟ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اب ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں گا. ہم اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین کی تعریف کیا ہے، آپ کیا بتائیے گا؟ اگر کوئی پوچھتے ہے کہ دین کسے کہتے ہیں تو دین کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟
بولیں گے آپ بتائیے گا. آپ ڈرے نا بھائی صاحب. ہم آپ کو بتا دیں حوصہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بے شک. ہاں یہاں ڈرنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں یہاں کے اوپر عزت کے ساتھ آبرو مندانہ طریقے سے شجاعانہ طریقے سے زندگی گزارا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ڈرتے نہیں. ورنہ ہم زندگی بھر ڈرتے رہے تو آخر میں جا کے پبلک سے بھی ڈریں گے تو دین کی خدمت کیا کریں گے؟ لو پتہ چلا حوضے میں بھی ڈرتے رہے, کسی نے بلا لیا مجلس پڑھنے ان سے بھی ڈرے, سمجھے نہیں, نماز پڑھانے چلے گئے پتہ نہیں اگلے سال بلائیں گے نہیں بلائیں گے. بدتمیزی بری شے. سمجھ کے نہیں سمجھے؟ عزت کے ساتھ طلبگی بہت بڑا شرف ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ افتخار ہے. کرتا پیجامہ اور ٹوپی یہ ہمارا افتخار ہے. یہ ابا قبا یہ افتخار ہے ہمارا. یہ زمین پہ سب سے بڑے لوگ ہیں آپ. اللہ کی زمین پہ سب سے بڑے لوگ آپ ہو. یہ پتہ ہی نہیں پتہ ہے آپ کو جی؟ کبھی ٹوپی کو وہ نہ, یہ ٹوپی فخر ہے, یہ ہمارا افتخار ہے. سب سے بڑے لوگ وہ ہیں. کیوں سب سے بڑے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز سیکھتے ہیں. کیا سیکھنا چاہیے؟ کسی بھی علم کی عظمت کیسے پتہ چلے گی؟ اس کے موضوع سے نا. ہاں علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ خدا کی ذات, خدا کا فعل اور کیا ہے؟ صفات پروردگار. ایک اور سوال کیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, کروں نا. دین کس کو کہتے ہیں؟ مذہب. ہاں نہیں, صحیح نہیں ہوا. اچھا رکیے ابھی انہوں نے مذہب بتا دیا. مذہب اور دین, یہ بتائیے اسلام ہمارا دین ہے نا, اور مذہب ہمارا کیا ہے؟ بولیے نا. اسلام ہمارا کیا ہے اور مذہب کیا ہے؟ نہیں, اسلام مذہب ہے یا نہیں؟ جی ہاں؟ جی اسلام مذہبی ہے. جی جی. نہ ابھی اتنا جلدی نہ بولیے, ابھی اتنا جلدی نہ کر کے. اسلام دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہمارا اسلام کیا ہے؟ دین ہے. اسلام ہمارا دین ہے. کیا جی چیز ہے؟ جناب. ہاں وہاں کے اوپر بھی یہی ہے. اسلام ہمارا دین ہے. اسلام ہمارا, قرآن ہماری کتاب ہے, کعبہ ہمارا, قبلہ ہے. محبت اہل بیت ہماری. یہ ہے یہاں کی باتیں. ہم نے بھی مکتب پڑھا ہے. ہم نے بھی چھوٹا سا ایک ناصر تھا, اس کا بھائی نادر تھا. ناصر نے ایک طوطا پالا, نادر بھی ایک ناصر. ہاں کیا طوطا بولا؟ چل میری چکی, یہ بھی ہمیں یاد ہے, یہ بھی ہمیں یاد ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ وہ بھی نظم یاد ہے کہ دھوئیں دشت غم کے اڑاتے ہوئے. وہ کون سی نظم تھی وہ کیا؟ ہاں وہ دھوئیں دشت غم کے اڑاتے ہوئے اور نہ جانے کیا کیا سر. یہ سب بھی یاد ہے. سمجھے نہیں سمجھے آپ بات کو؟ تو اسلام تو ہمارا دین ہے. مذہب کیا ہے ہمارا؟ وہ کیا چیز ہے؟ مذہب ہے کیا چیز؟ انہوں نے ایک بات کہی تھی نا, آپ نے فرمایا تھا نا کہ شیعہ یہ مذہب ہے, شیعہ ہونا. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. ابھی یہ نہیں بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ دین کس کو کہتے ہیں. اب ہم لوگ کس پہ چل رہے ہیں بولے نا, کس بات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ گھبرائیے گا نہیں, سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ آپ کبھی بھی گھبرائیے گا نہیں. ہاں ہم بھی جب آپ اتنے بڑے تھے تو ہم ہر ایک سے ڈرتے تھے. اپنے مولوی صاحب سے ڈرتے تھے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ڈرا نہیں جاتا ہے اور عزت کی جاتی ہے. ہاں اسلام کیا چیز ہے؟
دین کیا ہے؟ دین بہت غور سے سنیے گا. ہم کو کہا جاتا ہے یہ دین کے عالم، یہی تو کہا جاتا ہے یہ عالم دین ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ بتائیے، باہر کا تو کوئی نہیں نا سن رہا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں لوگ. اچھی بات ہے. ہاں یہ بتائیے، ہم کو دین ہی نہ آئے تو ہم دین کے عالم کیسے ہو جائیں گے؟ سمجھے نہیں سمجھے بات؟ جی عالم دین کا مطلب ہوتا ہے دین شناس، اور ہم کو کیا ہے وہی نہ آئے. ٹھیک. دین میں تین چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو دین بنتا ہے. کتنی چیزیں آتی ہیں آپ کو؟ تین چیزوں کے اصطلاح کی بات کر رہا ہوں. اصطلاح میں تین چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو دین بنتا ہے. ایک عقائد، دو احکام، تین اخلاق. کتنی چیزیں بنتی ہیں تو دین بنتا ہے؟ کیا کیا؟ عقائد، احکام. احکام اچھا اخلاق. رک جائیے، اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. انسان کے پاس بھی تین چیزیں. انسان کے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ عقل، اعضاء و جوارح اور روح. کیا کہا؟ عقل، اعضاء و جوارح اور روح، تین چیزیں ہیں نا. سنیے گا، عقائد کا تعلق عقل سے. کس سے ہے؟ عقل سے. احکام کا تعلق اعضاء و جوارح سے. اخلاق کا تعلق روح سے. کیا کہا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے گا. جی ارے روح سے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ خوب اچھی طریقے سے بتایا جاتا ہے. سمجھے؟ اور ہمیں بہت آگے جانا ہے. رکنے نہ پائیں تمہارے قدم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ پڑھتے رہیے گا زندگی میں. سمجھے نہیں سمجھے؟ رکنے نہ پائیں ہمارے قدم ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے. کہتے کیوں اور نہیں بھائی صاحب؟ رکنے نہ پائیں ہمارے قدم ستاروں سے آگے. جہاں ایک اور بھی فارسی شعر بھی یاد کریے، ایک فارسی شعر بھی یاد کریے. راہ رو آنست کے، پڑھیے. راہ رو، ایسے راہ رو، راہ رو آنست کے، آہستے وہ پیوستے رہت. پھر سے راہ رو آنست کے، آہستے وہ پیوستے رہت. کس کو یاد ہوا؟ راہ رو آنس آنست کے کے، آہستے و پیوستے روان. آہستے وہ پیوستے رہت. کس کو یاد ہوا؟ کس کو یاد ہوا؟ ہو گیا مولانا. ہاں نا، سنائیے نا. آہستے وہ. کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. وہ پہلے والا شعر کیا تھا؟ رکنے نہ پائیں. ہمارے قدم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. کس پہ گفتگو ہو رہی تھی؟ دین دین پہ. پہ، ہے نا. کیا پڑھنا چاہیے اس پہ گفتگو تھی. دین میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ کیا کیا؟ ایک، دو. احکام، عقائد، اخلاق. ہاں ہاں. ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ کیا کیا؟ تین. عقل، اعضاء جوارح، روح. روح. عقائد، روح، روح. عقائد کا تعلق عقل سے. عقل سے. احکام کا تعلق اعضاء اعضاء و جوارح جوارح سے. اخلاق کا تعلق. سے. اب روح رک سے. جائیے، رک جائیے. تو عقائد کس کو کہتے ہیں؟ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ پر یقین. نہیں، صرف وہ ایک بات ہو گئی، وہ ایک بات ہو گئی. سمجھے نہیں سمجھے؟ عقائد وہ باتیں جن کو سمجھ کر کے مانا جائے. کیا کہا؟ ہاں، جنہیں سمجھ کر کے مانا جائے ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب عقائد میں کیا کیا آتا ہے؟ اب آپ غور سے، اب عقائد میں توحید،
عقائد کا سیدھے کہیں نا، عقائد کا دوسرا نام اصول دین ہے. تمام شد. عقائد کا دوسرا نام کیا ہے؟ صحیح ہوگی بات. عقائد اور اصول دین میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی اصول دین کے بارے میں جو علم بحث کرے اس کو علم کلام کہتے ہیں. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ بس علم کلام علم اصول دین کو کہا جاتا ہے، جو اصول دین کا علم سکھائے. ہو گئی بات یہاں تک؟ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اب آپ بتائیے عقائد کی تعریف بتائیے کیا ہوگی؟ عقائد کی تعریف بتائیے وہ باتیں جن کو سمجھ جن کر کو وہ مانا باتیں جائے. جس کو سمجھ کر مانا جائے. مانا جائے، جن کو عقائد کا دوسرا نام اصول دین. اصول دین. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام؟ علی رضا صاحب. عقائد کی تعریف کریں، عقائد کی تعریف کریں. ہاں وہ باتیں جن کو سمجھ کر کے مانا جائے، جن کو دلیل کے ذریعے سے مانا جائے، جن کو برہان کے ذریعے سے مانا جائے، ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد. عقائد کا دوسرا نام کیا ہے؟ اصول دین. علم کلام کس کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ اصول دین کے بارے میں بحث کرتا ہے. اصول دین کتنی ہیں؟ 5. کیا کیا؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. ہوگی بات. اب آتے ہیں فروع دین کس کو کہتے ہیں. اب آتے ہیں احکام کا دوسرا نام فروع دین. احکام کا دوسرا نام کیا ہے؟ فروع دین ہے. اچھا رکیے گا، فروع دین کیا کہتے ہیں؟ فروع دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فروع دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کرو یہ نہ کرو، بس دو ہی چیزیں فروع دین. کیا؟ یہ کرو عمل سے مربوط ہے نا. احکام کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے. یہ کرو، نماز پڑھو، شراب مت پیو. دیکھا آپ نے؟ کرو نہ کرو، تھوڑا سا ہے، کرو اور نہ کرو. یہ ہو گیا کیا؟ احکام. اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ فروع دین. پورے دین. فروع دین. ایک سوال، شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا، بتائیے نا. آپ بتائیں نا شریعت کیا چیز ہے؟ یہ بتائیے دین بدلتا ہے یا شریعت بدلتی ہے؟ دین بدلتا ہے یا شریعت بدلتی ہے؟ کوئی ڈرنے کوئی ضرورت نہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی بھی سیکھ ویکھ کے نہیں آتا ہے. ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا تو ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا 10 سال پڑھنے کے بعد. آپ کو تو ماشاءاللہ سے بہت آتا ہے. ہم نے 9 سال ایک مدرسے میں پڑھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. بس صرف ایسے یاد کی چیزیں پر آتا ہوتا نہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ کو پتا ہے، آپ صرف رات دن محنت کرو بس. ایک روٹی مل جائے، 2 روٹی مل جائے، بھوکے رہنا پڑے، کیا لینا دینا؟ ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے، آپ کی جب ایج میں تھے تو ہمارے اگر استاد بتائے ہوتے نہج البلاغہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو، وہ یاد کر لو، تو ہم سب یاد کر لیے ہوتے. اب تک ہم سب یاد کر لیے ہوتے. آپ جس ایج میں ہو نا، آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اب ہم نے کیا کیے، جب ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، جہاز کا سفر کرتے ہیں تو کتابیں لیے رہتا ہوں، اور راستوں میں سب یاد کیے میں نے. جناب زینب کے سارے خطبے مجھے یاد ہیں، امام سجاد کے سارے خطبے یاد ہیں، فاطمہ بنت الحسین کے خطبے یاد ہیں، جناب ام کلثوم کے خطبے یاد ہیں، جوش ملیح آبادی کے مجھے مرثیے یاد ہیں، مرثیے کے بند یاد ہیں، اشعار یاد ہیں، بہت ساری چیزیں یاد ہیں. یہ سب راستے چلتے ہوئے یاد کی. کبھی ٹرین کا انتظار کیا ہے، کبھی جہاز کے اوپر، کبھی اپنے گھر سے آتے جاتے لکھ کے اپنی جیب میں رکھے رہتا ہوں یاد کرنے کے. بہت بڑی نعمت ہے اچھے لوگوں کو یاد کرنا، اچھی باتوں کو، نہیں یہ کہ ہر شاعر کے شعر کو آپ یاد کر لو. سمجھے نہیں؟ جوش ملیح آبادی کے اشعار کو یاد کر کے، علامہ اقبال کے اشعار کو یاد کر کے، میر انیس
اللہ مقامہ کے اشعار کو یاد کریے، اور سید العلماء سید علی نقی نقن صاحب کی کتابیں پڑھیے، تاریخ اسلام پڑھیے، شہید انسانیت پڑھیے، معراج انسانیت پڑھیے، اسوہ حسینی پڑھیے، اور نظام زندگی پڑھیے، سید علی نقی نقن ان کی شہید انسانیت پڑھیے۔ اگر نہیں پڑھا آپ نے نا تو ہمارے ٹیچروں نے ہم کو نہیں بتایا تھا کہ غیر درسی کتابیں کیا کیا پڑھی جائیں۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے آپ بات؟ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کی ایک کتاب ہے ارکان و اصول دین، پھر دیکھیے کیا انہوں نے سمجھایا۔ نظام زندگی میں بدا کی تعریفیں بتائیں گے، بدا کیا ہوتا ہے، وہاں سے ان کو سمجھ میں آئے گا اور کہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ احکام اصول دین ہے، شریعت فروع دین ہے۔ احکام کہاں سے اصول دین ہو جائیں گے؟ احکام کیسے؟ ہاں شریعت فروع دین ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ احکام کا دوسرا نام فروع دین، فروع دین کا تیسرا نام شریعت۔ سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھے؟ ایسے دو دو چار کی طرح۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ شریعت، شریعت اور دین میں کیا فرق ہوا؟ ادھر دیکھیں، دین میں کتنی چیزیں ہیں؟ تین: عقائد، احکام، اخلاق۔ یہ جو احکام تھا نا، ایک حصہ جو تھا اس کو شریعت کہتے ہیں۔ سمجھ گیا نہیں سمجھے؟ پورے دین کو شریعت نہیں کہتے، دین کے ایک حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عقائد وہ باتیں جن کو سمجھ کر کے ماننا ہے، احکام جن کا تعلق عمل سے، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ باتیں جن کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ روح سے ہوتا روح ہے۔ سے۔ جس علم میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے اندر اچھے صفات ایک انسان مہربان ہو، رافت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، ایثار ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اچھے صفات ہیں۔ اچھا اخلاق کا مالک ہو، اس کا دل صاف ہو، اس کی زبان صاف ہو، پاک و پاکیزہ ہو، یہ ہوا اچھا اخلاق۔ ہو گئی بات؟ اب یہ بتائیے، جو دین ہے نا، اس میں خدا کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، تو خدا سے بڑا کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا زمین کے اوپر خدا سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ زمین یعنی پوری کائنات میں علم کی اہمیت موضوع سے ہوتا ہے۔ ہم جو چیز پڑھتے ہیں نا، وہ خدا کی ذات، خدا کے صفات، خدا کے افعال، خدا کی بنائی ہوئی شریعت اور خدا کے بتائے ہوئے اخلاقی دستورات۔ تو زمین کے اوپر سب سے افضل علم یہی دین کا علم۔ کیوں بھائی صاحب دین کا علم ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ خدا کی ذات یعنی عقائد، ذات، صفات، افعال سے بحث کرتے ہیں، جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اور پھر شریعت یہ کرو یہ نہ کرو، اور وہ بھی خدا کی بتائے ہوا راستہ ہے، اور اخلاق میں بھی خدا کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے زمین کے اوپر سب سے، اگر کل آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولانا کیوں ہو گئے، کیا جواب دیجیے؟ یہی جواب ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان کے دوسرا کوئی پوچھ آپ مولانا کیوں ہو گئے، تو آپ اس کو کیا جواب دیجیے گا؟ اس کو جواب یہ دینا رہے گا کہ آپ کو پتہ ہے زمین پر سب سے افضل علم کیا ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور کس بیس کے اوپر کوئی علم سب سے افضل بنتا ہے؟ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم مولوی ہیں تو ہم کمزور ہیں۔ سب سے افضل آپ، کوئی ہے وہ نہیں آپ کے برابر کا۔ مگر غرور کرنا نہیں سکھا رہا ہوں آپ کو، متکبر نہیں بنا رہا ہوں، پر آپ سمجھو اپنی عظمت کو۔ ہم اور آپ کیا کریں؟ اپنی عظمت کو سمجھیں۔ بس کیا پڑھنا چاہیے بتائیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، سب سے افضل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیزیں ضرورت ہیں، آج کی ضرورتوں میں سے ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے مدرسے میں کمپیوٹر آیا تھا، ہمارے سر انگریزی سکھاتے تھے، اتنا اچھا سکھاتے تھے، مگر آپ کی ایج میں تھے اس وقت نہیں باتیں سمجھ میں آتی تھی۔
अगर आज हम अंग्रेजी सीखे होते तो अंग्रेजी एक जरिया है अपनी बात को पहुंचाने का, नस्ल जवान तक पहुंचाने का एक अच्छा जरिया है। आज की ज़बानें बदल चुकी हैं, आना चाहिए। आपके पास यहाँ स्कूल है और भी दीनी इल्म के साथ साथ ज़माने को भी समझना, अल आलिम बिज़्ज़मान बनना, ये बहुत अहम है। और हमें उस वक्त हमें नहीं समझ में आता था, हम अपने दोस्तों से कहते थे आज ये अंग्रेजी जिंदगी ले डूबे। आगे हमारे सर इतना सर थे, आज आपको हम अंग्रेजी हमारे सर ने बहुत सिखाया, हमारे सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें अंग्रेजी ग्रामर भी आते हैं। अब जब हम चाहते हैं हम सीख लें तो फुर्सत इजाजत नहीं दे रही कि हम बैठ के सीखें, वगरना हमें आता है वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और फलां क्या है, ये आती है बातें, हमारे सर सिखा चुके थे। पर आप जिस एज में हो ना, अभी हम मौलाना साहब से यही बातें कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ के बच्चों के लिए। आप कुछ करिए कि ये बच्चे अंग्रेजी सीखें, कंप्यूटर सीखें। असली चीज यही है। होता क्या है ना, गफलत में गुजर जाता है, जो वक्त देना चाहिए हम नहीं दे पाते। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमको सिखाया है एक बात, हाँ उन्होंने एक बात सिखाया है कि हम दोपहर का खाना खा के सोते हैं। पहली बात क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। अब मैं दो सवाल का जवाब न दूंगा, हमारा टीचर कैसा हो, लेकिन हमारा दोस्त कैसा, 1 मिनट में ये बताऊंगा। हमारा दोस्त कैसा, हम कहते हैं कि मरे हुए लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। समझ गए नहीं समझे। हमारा दोस्त मेहनती होना चाहिए, हमारा दोस्त सच्चा होना चाहिए, हमारा दोस्त ज्यादा बोलने वाला ना हो। तो बहुत ज्यादा बोलता है उसको दोस्त नहीं बनाया जा सकता है। और हमारा दोस्त अमानतदार और सच्चा। आपको पता है जिसको अच्छा दोस्त मिल गया ना, जो हमको अच्छाई की तरफ ले जाए। हमें कैसा होना चाहिए, इस पे एक मिनट की गुफ्तगू करते हैं। हमें कैसा होना चाहिए, बहुत तवज्जो करिएगा। पहला पॉइंट, हमें दीदार, दूसरा पॉइंट अमानतदार, तीसरा पॉइंट सच्चा, चौथा पॉइंट मेहनती। समझ रहे हैं आप बात। हमें मेहनती होना चाहिए बहुत ज्यादा, दीदार, अमानतदार, सच्चा, मेहनती, और अपने उस्ताद के रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। जिंदगी से जो अंदाजा लगता है कि इस राह में बरकत के लिए अहम चीज ये है कि अपने उस्ताद के रिस्पेक्ट करो, और साथ साथ अपने जो भी हमारे दोस्त हैं ना, जो भी तालिबे इल्म है, उनसे मोहब्बत करना चाहिए। हमको आपस में नफरत नहीं करना चाहिए, हमको एक दूसरे की हेल्प भी करना चाहिए। अगर हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की हेल्प की है, अपने उस्ताद का एहतराम किया है, तो ये चीज़ें हमको आगे बचा ले जाएंगी और अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोलेगा। इंशाल्लाह के दुआ करता हूँ कि ये मुबाहिसा आपके साथ अच्छा गुजरा होगा इंशाल्लाह। खुदा की बारगाह में बेहतरीन दर्द आगा, बेहतरीन दर्द। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अगर सलामत रहे बहुत आगा सलामत राशिद आगा, बहुत खूब। हम लोग की दुआ है आपके साथ हमेशा।